صبح کی روشنی پھیل چکی تھی اور پرندوں کی چہچہاہٹ کی آواز بلند ہونے لگی۔ میں نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھا تو صبح ہو گئی تھی۔ اب میرے لیے شب و روز برابر ہو گئے تھے، کیونکہ میں گھر میں اکیلی تھی اور کافی دنوں سے اکیلی ہی رہ رہی تھی۔ یہ دن میرے لیے بہت کٹھن ثابت ہونے لگے اور میں روز اللہ سے یہ دعا کرتی کہ وہ لوگ لوٹ کر آ جائیں۔ نہ جانے کہاں رہ گئے تھے، 15 دن سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا۔ دن گن رہی تھی، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ کب تک بستر پر پڑی رہتی، اس لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے لیے چائے بنانے کے لیے جیسے ہی کچن میں آئی، فریج کھول کر دودھ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑائی تو پتہ چلا کہ دودھ تو کل شام کو ہی ختم ہو گیا۔ شام کی چائے پی کر مجھے یہ دھیان نہ رہا کہ کل صبح بھی دودھ چاہیے ہوگا۔ اندر ہی اندر دور کہیں مجھے امید تھی کہ شاید وہ لوگ جلد آ جائیں اور کھانے پینے کا سامان بھی اپنے ساتھ لے آئیں، لیکن آج بھی مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ لوگ آئیں گے۔ چنانچہ میں نے کالی چائے پکانے پر ہی گزارا کیا اور بغیر دودھ کے ہی پی لی۔ ناشتے میں بھی کچھ بھی موجود نہیں تھا، آٹا ختم ہونے کا تھا، صرف اتنا تھا کہ جس سے ایک روٹی یا دو وہی بن سکتی تھی، لیکن اگر میں ناشتے میں روٹی کھا لیتی تو کھانے میں کیا کھاتی؟ راشن تقریباً ختم ہو چکا تھا، پہلے سے بھی ختم تھا، انہوں نے نہ بھروایا۔ کبھی مجھے اکیلی بندی کو کیا ضرورت ہوگی، لیکن بندہ اکیلا ہو یا ایک سے زیادہ ہو، بھوک ہر کسی کے پیٹ کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اتنا بھی خیال نہیں کیا اور میں صبر شکر کے ہاتھوں میں انتہائی قناعت بندی سے گزارا کرتی رہی۔ لیکن اب صبر کی انتہا جواب دینے لگی تھی۔ چائے پی کر میں نے پانی پی لیا اور پھر مجھے پر یہ انکشاف ہوا کہ اب تو پانی بھی میرے لیے کافی 15 دن سے 1 گیلن سے پانی پی رہی تھی، ختم ہونے کو تھا۔ آخر 1 گیلن میں کتنے دن تک گزار سکتی تھی؟ جب گیلن کے اندر دیکھا تو صرف 2 گلاس پانی بچے تھے۔ ان 2 گلاسوں پر ہی گزارا کرنا پڑے گا، جبکہ کھانا بھی ختم ہو چکا تھا، اور کھانا ختم ہوتا تو پانی بھی گزارا کر لیتی۔ یہ سوچ آتے ہی ذہن پر بوجھ پڑنے لگا اور آنکھوں میں میری آنسو سے نم ہونے لگی۔ نہ جانے وہ لوگ مجھے کون سی غلطی کی سزا دے رہے تھے۔ یہی سوچ کر میں بالکنی میں آئی، دھوپ میں بیٹھ کر اپنے اللہ سے ہزاروں قطار رونے کے دعا مانگی۔ انہوں نے باہر سے بھی مجھے بند کیا ہوا تھا، ورنہ میں اپنے پاس موجود جمع پونجی سے ہی کچھ خرید کر گھر میں لے آؤں، لیکن ان بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم خم کہاں کہ بازار راشن کے لیے خوار ہوتی پھروں۔ میں نے خود کو بے حد بے بس پایا۔ اسی دوران باہر دروازے کی گھنٹی بجی اور میں آہستہ سے اٹھ کر کھولنے کے لیے باہر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے موجود شخص کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ لوگ اور بلکہ میرا اپنا بیٹا تھا جو اس وقت دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے سے نظر ہٹی تو ہاتھوں پر گئی۔ اس نے فوراً پوچھی بیٹھی کہ یہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی تھی اور ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے سہارے سے سنبھال رہا تھا۔ میرے پوچھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں زیادہ بے چین ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم کچھ بتاؤ گے بھی یا نہیں؟ ایسے روتے ہی رہو گے؟ جو 15 دن سے صحیح سے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بہت بھوک پیاس کا شکار ہو گئی تھی۔ میری بات سنتے ہی اس نے آنسوؤں کے درمیان اپنی بات مکمل کی، اور اس کے بعد سنتے ہی مجھے ایسا لگا کہ جیسے بن کہی ہی میرے رب نے میری دل پر ابھرتے خدشات کو زبان دے دی ہو اور وہ سچ ثابت ہو گئی ہو۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہوگا۔ یہی سچ تھا کہ اس کی بات سن کر میں وہیں بیٹھ گئی اور میری آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا۔ اچانک سے کیا ہو گیا؟ سچ بہت کڑوا ہوتا ہے اور اس کی کڑواہٹ میرے اندر تک گھل رہی تھی۔ میرا نام خاتون بی بی ہے اور میں اپنے والدین کی تیسری بیٹی تھی۔ انہوں نے مجھے لاڈ پیار سے پالا تھا۔ جلد ہی میری شادی کر دی گئی۔ شادی ہوتے ہی بھرے بھرے سسرال میں آئی، وہاں سب کا کام کرنا پڑا تو ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ امی کے گھر تو 2 بہنیں جو بڑی تھیں وہ کام کیا کرتی تھی، اس لیے مجھے کام کرنے کی عادت بھی نہیں تھی۔ البتہ امی کبھی کبھی مجھ سے کام کروا لیا کرتی تھی۔ سسرال آ کر پتہ چلا تھا کہ اصل کام ہوتا کیا ہے۔ میکے کا کام تو بس بہت معمولی سا اور چھوٹا موٹا ہوتا ہے۔ سسرال جا کر پتہ چل گیا کہ زندگی ذمہ داری سے جینے کا نام ہے۔ میرے شوہر اچھے تھے، میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، لیکن میرے سسرال میں سے میری نند ایک اور میری ساس کا رویہ مجھ سے اچھا نہیں تھا۔ اسی دوران میری 3 اولادیں بھی ہوئیں، جن میں ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں شامل تھیں۔ 2 بیٹیوں میں سے اب بیٹی کو اللہ کو ہی پیاری ہو گئی، جبکہ وہ
صرف 6 برس کی تھی، بیٹا میرا بڑا تھا اور 10 برس کا ہو گیا۔ زندگی کی گاڑی یوں ہی چل رہی تھی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تب مجھے صحیح معنوں میں پتہ چلا کہ شوہر ایک بہترین صاحبان ہوتا ہے، جس کے ہوتے ہوئے انسان کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ساری مشکل وہ خود پر سہ لیتا ہے۔ لیکن اب میں انتہا تنہا ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی۔ میری والدہ نے مجھے سلائی سکھا رکھی تھی، لیکن میں نے کبھی نہیں کی تھی۔ لیکن اب وقت آ گیا تھا میں سلائی کڑھائی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں۔ جب سے شوہر کا انتقال ہوا تھا تو سسرال والوں نے منہ پھیر لیا تھا اور کہا کہ اب جو خرچہ ہے وہ تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا، ہم تمہیں ماہانہ گھر کے راشن کے پیسے دے دیا کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مجھے بیوہ کو الگ بھی کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب میرا شوہر نہیں ہے، وہ ساس سسر کو میرے ساتھ رہنا چاہیے۔ انہوں نے یہ سب نہ سوچا اور مجھے الگ کر دیا۔ میں تھی اور میرے 2 بیٹے، بیٹا اور بیٹی۔ بیٹا بڑا ہو رہا تھا، 13ویں سال میں قدم رکھ چکا تھا۔ رات کو بیٹھ کر سلائی کڑھائی کرتی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی پڑھائی کا بھی دھیان رکھتی تھی۔ میں نے اپنے بچوں کے پڑھائی میں رجحان دیکھ کر اسے پڑھنے ہی دیا، کام پر نہ لگایا، یہاں تک کہ اس سے قابلیت کی بدولت اسکالرشپ ملی۔ اور یہ سب کچھ میں نے اپنے بلبوتے پر کیا، نہ والدین سے کچھ مدد لی اور نہ سسرال والوں سے۔ بس اب راشن کے پیسے ہاتھ میں تھما کر یہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اسی دوران میری آنکھیں شدید متاثر ہوئیں اور ڈاکٹر نے مجھے مزید سلائی کرنے سے بھی منع کر دیا۔ اب میری بیٹی بھی قابل ہو گئی تھی اور وہ ٹیوشن پڑھا سکتی تھی، اس لیے میں نے سلائی سے منع کر کے ٹیوشن کا سارا خرچہ میرے ہاتھ میں رکھ کر دیتی تھی۔ بیٹا ابھی پڑھائی کر رہا تھا، اس کی پڑھائی جلد ہی ختم ہونے والی تھی اور مجھے بہت امیدیں تھی کہ وہ جلد اچھی نوکری پر لگ جائے گا اور بہترین عہدے سے دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا تھا اور اس نے بہت اچھے امتیازی نمبروں سے امتحان پاس کیا اور اسے باقاعدہ طور پر گولڈ میڈل ملا تھا۔ بہت اچھی کمپنی میں جاب کی آفر بھی آئی تھی۔ اس نے مجھے مشورہ کیا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے بہت سی دعائیں دی اور کہا کہ بیٹا اپنی ماں کو کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا، وہ چلی جائے گی لیکن تیرا میرا رشتہ ایسا ہی میرے دم تک رہے گا، بلکہ ایک دوست کی طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ میری بات سنتے ہی میرا بیٹا بہت خوش ہوا اور اس نے وہاں جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ اس کی جاب پکی ہو گئی اور اب اپنے کام پر جانے لگا۔ وہاں سے اس کی قابلیت کے بلبوتے پر اچھا عہدہ دیا گیا۔ پہلی تنخواہ لگ کر اس نے میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ منظر دیکھ کر میں رو پڑی۔ مجھے لگا کہ برسوں کی گئی میری محنت رنگ لے آئی ہے اور اس کا پھل مجھے اس پیسوں کی صورت میں مل گیا۔ میں نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوم لیا کہ محنت اور قابلیت نے ہمیں یہ رنگ دکھایا اور میرا برسوں کا خواب پورا ہو گیا۔ اب مجھے اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ وہ 23 سال کا ہو چکا تھا اور اس ذکر کا تو اس نے مذاق میں اڑایا، امی ابھی مجھے بہت آگے جانا ہے، میرے سر پر صحرا سجا کر کیوں مجھے پابند کر رہی ہیں؟ اس کی یہ بات سن کر میں ہنس دیتی اور مسکرا کر کہتی کہ اب تمہاری بہن کی بھی شادی کر کے یہاں سے رخصت ہو جائے گی تو میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ یوں میں نے اس کا رشتہ اپنی بہن کی بیٹی سے کر دیا اور لوگ پنجاب رہنے لگے تھے اور وہیں سے میں نے سوچا کہ اپنی بہو بیاہ کر لاؤں اور وہ وقت بھی آیا جب میں نے اپنے بیٹے کی دھوم دھام سے شادی کی، اس کے سر پر صحرا سجایا، ہمارے حالات بھی اچھے ہو گئے، نوکری پہ اس کی ترقی ہو گئی کہ اس کی قابلیت کی بنا پر اسے گاڑی بھی دی گئی اور اسی دوران میری بیٹی کا رشتہ آیا تو میں نے اس کی شادی طے کر دی۔ آج کل میں میری بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ میری بہو بھی اچھی تھی لیکن اس وقت تک جب تک میری بیٹی میرے ساتھ تھی، جیسے ہی میری بیٹی کی شادی ہوئی دوسرے گھر چلی گئی، اس دن سے کے بعد میری بہو کا رویہ خراب ہو گیا اور اس قدر روکھا پھیکا سا ہو گیا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ میری بھانجی ہے اور میں اسے اتنی چاہ سے بیاہ کر لائی ہوں اور دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ میری بیٹی کی شادی کو ابھی مشکل سے مہینہ ہی ہوا ہوگا کہ اس نے ہمارے گھر میں لڑائی ڈال دی اور یہ لڑائی اس قدر بڑی کہ میرے بیٹے حمزہ کو اس کے ہاتھ پر اٹھانا پڑا۔ یہ دیکھ کر میں آگے آ گئی اور اس سے کہا کہ یہ بزدلوں کی نشانی ہے، تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، زبان سے سمجھانا چاہیے تھا۔ لیکن میری بات سن کر تو جیسے وہ بھپر سا گیا اور اس نے کہا کہ سب کچھ دھرا تم لوگوں کا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمدردی ظاہر کرتی ہو، دفع ہو جاؤ۔ اس بات کو سن کر میں حیران رہ گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اس کی بدتمیزی دیکھ کر میرے بیٹے کو اور زیادہ غصہ آیا، لیکن میں اسے کھینچ کر دوسرے کمرے میں لے گئی۔ یہ ان دنوں کی پہلی لڑائی تھی، اور اس لڑائی کے بعد سے میری بہو کا رویہ مجھ سے بہت زیادہ بدل گیا، لیکن میں ان کا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے سارے ظلم زبان برداشت کر کے اکثر اوقات اٹھتی تو صبح صرف اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بناتی، اور مجھے اپنا ناشتہ خود بنانا پڑتا۔ اس پر صبر کر لیے، یہاں تک کہ اب تو کھانا بھی میں اپنے لیے بناتی تھی، اور سالن جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہ خود ہی بھون لیں، مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا۔ اسی دوران وہ حاملہ ہو گئی اور بالکل ہی بستر سے لگ کر رہ گئی۔ جھاڑو پوچھے سے لے کر برتن وغیرہ تک میں سب کچھ خود کرتی تھی، بس اپنے بیٹے سے کہا کہ میری مدد کے لیے کسی ماسی کو رکھ دے۔ یہ احساس میرے وقت میں تو نہیں ہوا، میں جیسے ہی بستر پر لیٹی ہوں تو آپ کو احساس ہوا کہ اس گھر کے کام کے لیے اکیلی ہیں۔ اگر اس وقت آپ نے سوچا ہوتا تو آج ماسی ہوتی تو آپ کو مسئلہ ہوتا اور نہ مجھے مسئلہ درپیش آتا۔ چنانچہ ماسی نہیں آئے گی، میں ٹھیک ہو کے سارے کام خود کر لوں گی۔ میرا بیٹا یہ سن کر بھی چپ رہا، اور تب بھی مجھے اندازہ ہوا کہ اب یہ دونوں مجھ سے دور جا چکے ہیں، ان دونوں کے دلوں میں میرے لیے کوئی عزت نہیں رہی۔ میری والدہ نے مجھے پر زور دینا شروع کر دیا کہ تم ان بچوں کو ہمارے حوالے کر کے اپنی دوسری شادی کر لیتی، اس وقت تمہاری عمر صرف 25 سال تھی۔ جوانی کے اتنے دن اکیلے کاٹنا بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ ایسے وقت میں جب دو اولاد کو سہارا دیا، میں اس بات کو مانی کہ اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی، لیکن انہوں نے میرے لیے کیا کیا میں سوچنے بیٹھی تو کچھ ہاتھ نہ آیا۔ میں نے صبر کر لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بہو کے آنے سے بھی مجھے آرام نہیں تھا، اب بھی کٹھن راستے پہ چلنے لگی تھی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ بیٹے کی جلدی شادی کرنا شاید میری غلطی تھی، مجھے اپنے لیے کچھ بچا کر رکھنا چاہیے تھا تاکہ برے وقت میں میرے ساتھ کچھ ہوتا۔ اب بیٹھ کر میں پچھتا رہی تھی، حالانکہ میرے بیٹے نے مجھے منع کیا تھا کہ ایک دن ایک عجیب قصہ ہو گیا۔ میری بیٹی گھر آئی اور تب میرا بیٹا اور بہو ہم دونوں کے پاس آئے، اور بہو نے خوشی سے میرے ہاتھ پر ایک بڑی فائل رکھ دی۔ بیٹے نے مجھے کھولنے پر اکسایا، میں نے فائل کھول کر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ بنگلے کی زمین کے کاغذات تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ امی، ہم وہاں شفٹ ہو رہے ہیں، آفس والوں نے ہمیں دوسرے گھر میں شفٹ ہونے کا کہا ہے، لیکن میں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ یہ گھر خرید کر آپ کے نام کر دیا ہے، اور جو گھر وہ دے رہے ہیں وہاں میں اس میں ہم رہنے جا رہے ہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا، اس نے میری طرف دیکھا اور میری حالت تو ایسی ہو رہی تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو، اور مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے، تب بھی مجھے اس گھر میں رہنے کا کہہ رہے تھے جو 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ اب میں بھلا ایک اکیلی جان اتنے کمروں کا کیا کرتی؟ مجھے بالکل بھی ان کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ بجائے مبارکباد دینے کے میں نے ان سے کہا کہ بیٹا میرے لیے ایک جھونپڑی ہی رکھ دینا، مجھے ان 3 کمروں میں کیا کرنا ہے، اور اٹھ کر وہاں سے نکل گئی۔ تب ان دونوں کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے کوئی بات بری لگی ہے، یہاں تک کہ میری بیٹی سے رہا نہ گیا، اور اس نے کہا کہ آپ دونوں اگر وہاں جائیں تو میری ماں کو بھی ساتھ ہی لے جائیں۔ میری بات بوڑھی ہو گئی ہے، اور بھائی آپ تو امی سے بہت محبت کرتے تھے، آپ انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے؟ امی اس قدر دل برداشتہ ہو کر رہ گئی ہیں، لیکن ایسے جیسے قیامت آ گئی ہو۔ کیا آپ کو اتنی شرمندگی نہیں ہو رہی کہ بوڑھی ماں کو یہیں چھوڑ کے جائیں گے؟ اکیلی بے یار و مددگار گھٹ کر مر جائیں گی۔ تم اپنے گھر کی فکر کرو، ہم انہیں لے جائیں یا نہ لے کے جائیں یہ ہماری مرضی ہے۔ اگر نہیں بھی لے جائیں گے تو ان کے لیے کل وقتی ملازمہ کا بندوبست کر دیں گے۔ اور میں کچن میں گھڑی آنسو بہاتی رہی۔ یہ باتیں سن کر میں نے ان سے کوئی بات نہ کی، اور سامعہ میری بیٹی سے کہا کہ بیٹا تم بحث ختم کر دو، اور تم پرائی مہمان ہو، کھانا کھا لو۔ میری بیٹی نے انتہائی بددلی سے کھانا کھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ رات کو میرا بیٹا میرے پاس آیا اور کہا کہ امی فیصلہ اب بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گا، اور اگر یہیں اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو یہی رہ لیں، فیصلہ آپ کا ہے، مرضی آپ کی ہے۔ اور میں اسے دیکھ کر رہ گئی کہ وہ مجھ سے ابھی بھی مرضی پوچھ رہا ہے، جبکہ اسے اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ میری مرضی کیا تھی۔ اسے بھی کچھ نہ کہا اور بستر پر لیٹ گئی، اپنے گزرے ماہ و سال یاد کرنے لگی۔ پھولوں کی سیر تھی، ہرگز نہیں تھے۔ انہوں نے پیکنگ شروع کر دی، تب میں نے اپنے اکیلے پن کے ڈر سے انہیں کہہ دیا کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی بہو کے تاثرات بغور دیکھے تھے، اور ناک بھویں چڑھا رہی تھی، اور اپنے شوہر کے آہستگی سے کہنے لگی کہ
میں وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اب یہ ان کی مرضی تھی کہ وہ مجھے اپنے گھر میں رکھتے ہیں یا یہاں تک کہ شفٹنگ مکمل ہو گئی اور ہم دونوں گھر میں شفٹ ہو گئے۔ بیٹے کے اندر شاید اتنی غیرت تھی کہ اپنی ماں کو اکیلے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بہو کی بات نہ مانی اور مجھے لے کر وہاں آ گیا۔ بیٹے کے گھر پر چند مہینوں میں ننھی سی پری تشریف لے آئی اور میری تو جس سے پر مراد ہی پوری ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی اسے اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا تو میری بہو نے ٹوک دیا اور کہا کہ امی پہلے ہاتھ دھو کر آئیں، آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہوتے، اس کے بعد ہی میرے بچے کو ہاتھ لگائیے گا۔ میں شرمندہ ہو گئی اور فوراً سے ہاتھ دھو کر بچی کو جیسے ہی اٹھانے لگی تو اس نے دودھ پلانے کے بہانے سے مجھ سے بچی فوراً چھین لی۔ اب یہ بچے بھی مجھ سے دور ہونے لگے تھے۔ یہ سنتے ہی مجھے بے تحاشا دکھ ہوا، کچھ بھی نہ کہا۔ حالانکہ اس کی پیدائش کے وقت میں نے اس کا ہر کام کیا، اس کے کپڑے دھونے سے لے کر اس کے کھانے پینے تک میں نے ہر چیز کا خیال خود رکھا۔ وہ صرف پلنگ پر بیٹھ کر کھاتی رہتی اور مجھے میرے بیٹے کی نظر میں بری بناتی رہتی۔ اپنے اکیلے پن کا احساس بڑھنے لگا۔ کاش میرے شوہر زندہ ہوتے تو اپنے دل کی بات تو ان سے کر دیتی۔ کمرے کی دیواریں مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ سب مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، میری بے بسی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اسی دوران رات کے 8 بج رہے تھے۔ مجھے ہلکی سی بھوک محسوس ہوئی تو میں باہر کچن میں آ گئی۔ دیکھتی ہوں کہ کچن کے فریزر پر تالا لگا ہوا ہے، وہ کھل ہی نہیں رہا۔ میری عمر بڑھ رہی تھی، اس لیے مجھے ہر تھوڑی دیر بعد بھوک لگتی تھی۔ ایک ساتھ میں بہت سا کھانا نہیں کھا سکتی تھی۔ ابھی میں فروٹ کی تلاش میں ادھر ادھر کچن میں دیکھ رہی تھی کہ میری بہو کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے مجھے وہاں دیکھا تو وہ وہاں چلی آئی اور پوچھا کہ کیا ہوا، کیا چاہیے آپ کو، کیوں چوروں کی طرح یہاں تلاش کر رہی ہیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ چوروں کی طرح کیوں تلاش کروں گی، یہ میرا اپنا گھر ہے، میرے اپنے بیٹے کا گھر ہے، پورے حق سے تلاش کروں گی۔ میں نے اسے بھرپور جواب دیا، آخر برداشت کی حد بھی ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسے جواب دینا بہتر سمجھتا۔ کہنے لگی کہ جی ہاں، جو بھی سامان آتا ہے میرے شوہر کی کمائی سے آتا ہے، آپ نے خود کیا کیا ہے، بس اپنے بچوں کو دیکھتی رہتی ہیں اور انہیں بڑا کرنے کے لیے گلیوں میں رلنے چھوڑ دیا۔ اس بات نے میرے پورے وجود کو جلا کر رکھ دیا اور میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ شوہر کی آواز سن کر بیٹا بھی وہاں آ گیا اور مجھے اس طرح روتے دیکھ کر بہو کی طرف دیکھنے لگا۔ بیٹے کے اصرار پر بھی میں نے اسے صرف اتنا بتایا کہ بہو مجھے طعنے دیتی ہے، یہ میں نے تم لوگوں کی تربیت صحیح نہیں کی، تم لوگوں کی تربیت میں کیا کمی ہے؟ میرے بیٹے نے مڑ کر میری بیوی کو دیکھا اور وہ صاف مکر گئی اور کہنے لگی کہ یہ ساری باتیں آنٹی کی بنائی ہوئی ہیں، ذرا سی باتوں کو لے کر نہ بیٹھ جایا کریں، یہ چھوٹی سی باتیں تو گھروں میں ہوتی رہتی ہیں، درگزر کیا کریں۔ اور وہ اپنی بیوی کے ہمراہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں ایک بار پھر اپنی تنہائی کے پاس چلی آئی جو اس وقت میری بہترین ساتھی تھی۔ کچھ دنوں بعد میں نے کھانے کی میز پر ایک دعوت نامہ دیکھا، کھول کر پڑھا تو دل خوش ہو گیا۔ پنجاب کی شادی تھی، وہاں میری بہن بھائی رہتے تھے، مجھے وہاں ضرور جانا تھا اور میں وہ دعوت نامہ لے کر اپنے بچوں کے کمرے میں آ گئی اور دونوں اس وقت کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ چپ سے ہو گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر دعوت نامہ اسما کے سامنے لہرایا اور کہا کہ بیٹا دعوت آئی ہے، کہاں سے آئی ہے، تم لوگ جاؤ گے کیا؟ میری بات سن کر اسما نے منہ پھلا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہاں دعوت آئی ہے، 2 لوگوں کی ہے، بچہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، چنانچہ آپ تو اگر اتنی دیر تک ٹرین میں یا فلائٹ میں بیٹھیں گی تو طبیعت بھی خراب ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی اس سے کہا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے شادی میں نہیں جانا تاکہ اپنے بہن بھائی سے مل سکوں، کافی عرصہ ہو گیا ہے اس سے ملی بھی نہیں ہوں۔ میری بات سن کر میری بہو کھڑی ہو گئی اور میری بہن بیٹے کی طرف دیکھنے لگی۔ تو ایسا کریں کہ آپ ہی چلی جائیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ سنتے ہی میرا بیٹا حیران رہ گیا اور اس نے مدت طلب نظروں سے میری جانب دیکھا کہ شاید میں خود ہی منع کر دوں، لیکن میں نے ایسا نہ کیا۔ یہاں تک کہ بہو نے صاف صاف کہہ دیا کہ مان نہیں جائے گی، اگر یہ جائے گی تو میں نہیں جاؤں گی۔ اب بیٹا برا طریقے سے پھنس چکا تھا۔ کمرے میں آ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ کافی مہینوں سے بہو کا یہ چلن برداشت کر رہی تھی، لیکن آخر کب تک؟ کچھ دیر دروازے پر دستک ہوئی تو میرا بیٹا اور بیوی وہاں موجود تھے۔ ان کے ہاتھ میں ان کی 2 سالہ بیٹی اور 1 سال کا بیٹا بھی تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھ سے کہا کہ اماں ہم جا رہے ہیں، ہم نے اپنی پکنک کر لی ہے، پیکنگ کر لی ہے اور ہماری فلائٹ بھی ہے، تو آپ کو لے جاؤں گا۔ فی الحال میں آپ کو نہیں لے کے جا سکتا، آفس سے صرف 2 ہی ٹکٹ ہیں،
یہ کہانی اس کے منہ سے سنتے ہوئے میں نے اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور چپ رہی، یہاں تک کہ وہ لوگ چلے گئے، مجھے اس بھرے بنگلے میں اکیلا چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ ماں کو بھی ساتھ لے جاتے تو کیا ہو جاتا، اور وہ تو ہر وقت تنہائی کی ساتھی بنی رہتی ہے۔ اس دن پورے دن بیٹھ کر روتی رہی، اور جیسے ہی کچن میں قدم رکھا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ دوپہر کا کھانا بھی بنا کر نہیں گئی تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے غموں کو پیچھے چھوڑا اور کھانا بنانے لگی۔ میں تو انڈے اور روٹی سے بھی گزارا کر لیتی تھی۔ جیسے ہی فریج کی طرف بڑھی تو یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ ساتھ ساتھ دل بے حد دکھا کہ فریز کو بھی تالا لگا کر گئی تھی۔ پنجاب شادی میں چلی گئی، میں نے اس کے کمرے میں آ کر فریزر کی تلاشی کرنی چاہی تو پتہ چلا کہ اس نے الماری کی تجوری میں چابی رکھی ہوئی ہے۔ تو کیا میں اسے چور دکھائی دیتی تھی؟ آنسو کے درمیان میں چابی نکال کر فریز لگائی اور اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ میرا سر اس وقت شدید دکھ رہا تھا۔ محسوس ہونے لگا کہ اس بھرے بنگلے میں مجھے اکیلی بوڑھی کو چھوڑ کر انہیں یہ خیال بھی گزرا کہ اس دوران میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گی۔ جیسے تیسے کر کے کھانا کھایا اور باہر بالکنی کے پاس آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گیٹ پر انہوں نے بڑا سا تالا لگا رکھا ہے، یعنی وہ مجھے اندر بند کر کر گئے تھے۔ یہ نہ سمجھے کہ بوڑھی ماں کو چھوڑ کر پنجاب چلے گئے اور انہیں برا بھلا نہ کہے، انہیں اپنی عزت کی اتنی فکر تھی۔ انہوں نے اس عزت کی خاطر میری زندگی ہی داؤ پر لگا دی، مجھے اپنے بڑے بنگلے میں اکیلے چھوڑ کر چلے گئے۔ کس طرح میں نے سلائی کڑھائی کر کے اپنی آنکھوں کو ستیہ ناز کیا اور انہیں پڑھایا لکھایا اس دن کے لیے کہ وہ اپنی ماں کو گھر میں ہی قید کر کے نکل پڑا تاکہ کوئی انہیں برا بھلا نہ کہے، اور ہچکیاں بن گئی۔ ویسے بھی اکیلی تھی، رونے پر کوئی پابندی نہیں تھی، رکنے ٹوکنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے عصر کی اذان سن کر وضو کیا اور سجدے میں بیٹھ کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنے لگی، اللہ میرے بچوں کو ہدایت دیجیے۔ میں نے ان کے لیے دن رات ایک کر دی، انہیں پڑھایا لکھایا اور پال پوس کر بڑا کیا تاکہ مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑے۔ کہتے ہیں کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور آنسو میری آنکھوں سے بارش کی طرح بہنے لگے۔ تنہائی اور گھبراہٹ سے پریشان ہو کر میں نے انہیں فون ملایا تو پتہ چلا کہ بہو بات نہیں کرنا چاہتی اور بیٹا انتہائی مصروف ہے۔ پوتا پوتی سے بات ہوئی تو وہ بھی رو رہے تھے۔ ان کا رونا سن کر مجھے اور بے چینی بڑھ گئی کہ نہ جانے ان کی ماں کن کاموں میں لگی ہے کہ ان کو دیکھ ہی نہیں رہی۔ زاروں قطار رو رہی تھی، لیکن مجھے اپنے دل پر پتھر رکھ کر فون رکھنا پڑا۔ میری کون سنتا، اور ویسے بھی اپنی مرضی سے گئے تھے، یہاں تک کہ مجھ سے میری کسی بہن اور بھائی نے بھی بات نہ کی۔ شاید یہ میری بہو کا کمال تھا کہ اس نے میرے بارے میں ظلم کے اتنے قصے مشہور کیے کہ کوئی میرے وجود کو گوارا ہی نہیں کر رہا تھا۔ اب تو خود اپنی ذات سے ہی خوف محسوس ہونے لگا۔ گھر کا راشن آہستہ آہستہ کر کے ختم ہونے لگا، یہاں تک کہ میں نے تو صرف ایک دن کا کھانا پکایا تھا اور باقی دنوں کبھی صرف چائے روٹی گزارا کر لیتی تھی، کبھی صرف پاپے کھا لیتی تھی۔ میری خوراک ویسے بھی اتنی ہی تھی، یہاں تک کہ پورے 15 دن ہو گئے۔ اب میرے اندر بھوک کا جذبہ بڑھنے لگا کیونکہ آٹا بھی ختم ہو گیا تھا، پتی بھی نہ رہی تھی۔ یہ سب کچھ جب میری بہو پنجاب میں شادی میں شرکت کے لیے جا رہی تھی تبھی ختم ہونے لگا تھا، لیکن میں قناعت پسندی سے گزارا کر رہی تھی۔ مجھے پریشانی ہونے لگی کہ میں کیا کھاؤں گی۔ انہوں نے تو یہ خیال بھی نہیں کیا کہ مجھے گھر میں پانی بھی بھروا کر دے جائیں۔ اس دن بھی مجھے میرے اللہ پر ٹوٹ کر پیار آیا کہ اس نے بہت سی راز و نیاز کی باتیں کی اور اپنے بیٹے اور بہو کی بے رخی کی شکایات بھی کی، لڑائی کی، بلکہ پلٹ کر ایک فون بھی نہ کیا۔ ختم ہونے کے برابر تھا اور میں کیا کھاؤں گی، کیا پیوں گی، کیا اپنا جی میں مار رہی تھی، بالکل نہ ہونے کے برابر کھا رہی تھی، لیکن پانی پانی کو تو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ بے حد درجہ برداشت کر سکتی تھی اور روتے روتے سو گئی۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ دروازہ ہے، میرے کمرے کا دروازہ کسی نے بجایا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، دروازے کے بیچوں بیچ میرا بیٹا کھڑا تھا اور اس کے ایک بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پوچھا کہ یہ کیا ہوا، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں تیری بد دعا لگ گئی ہے، شاید ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب ہم سدھر گئے ہیں، ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، اللہ نے ہمیں ایک ایسا دن دکھایا کہ ہم اس کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ اس کی بات پوری نہ سنی اور بہو بچوں کی تلاش میں دوڑی۔ اماں وہ لوگ اب نہیں آئیں گے۔ ان کی اس کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ تم کیا اب اول فول بک رہے ہو، بچوں کو کیوں نہیں لائے؟ تو وہ
زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ شادی کے دوران ہر کسی نے آپ کا پوچھا، لیکن ہم نے صاف کہہ دیا کہ آپ نے آنے سے منع کر دیا تھا۔ آپ کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، یہاں تک کہ مجھے آپ کی فکر ہونے لگی۔ میں نے اپنی اولاد ہوں، آپ کا خون ہوں، یہ گھر کا راشن ختم تو نہیں ہو گیا؟ اس بات پر میری اسما سے لڑائی ہوگی اور میں نے اسے کہا کہ جب اماں کو نہیں لے کر جانا تھا تب تم کم از کم راشن تو گھر میں بھروا دینا تھا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی اور ناراض ہو کر کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی، لیکن وہاں شاید چولہا کھلا رہ گیا تھا اور جیسے ہی تیلی لگائی تو چولہے پر رکھی پورا گھر شعلوں سے بھر گیا اور گیس پھیل گئی۔ اسما کا پورا جسم جھلس گیا، صرف چہرے پر سلامت رہا تھا اور وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسما کی یہ حالت سن کر میں تڑپ گئی اور اس سے کہا کہ بیٹا میرا یقین کرو، میں نے تم دونوں میں سے کسی کو بد دعا نہیں دی تھی، تو اپنے طور پر گزارا کر رہی تھی۔ 2 دن سے پینے کا پانی بھی ختم ہو گیا تھا اور راشن تو مکمل ختم تھا، بس بھوک کے مارے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور یہ تو 2 دن پہلے کی بات ہے۔ میں تو صبر شکر سے زندگی گزار رہی ہوں، بہت افسوس ہوا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پوتا پوتی کہاں ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے نا؟ اور زیادہ اونچا اونچا رونے لگا۔ میں یہاں سی وجہ سے آیا ہوں کہ آپ کی خبر گیری کروں۔ اب کیسی ہیں؟ کہیں اسما کی حرکتوں کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو۔ اسما کے ساتھ برابر کا شریک تھا، مجھے آپ کے لیے بولنا چاہیے تھا، مجھے آپ کے حق میں بات کرنی چاہیے تھی، لیکن میں ایسا نہ کر سکا، اپنی بیوی کے غلام بن کر رہا۔ میری بیوی کی ضد کی بدولت میں نے اپنی بیٹی بھی کھو دی۔ یہ سنتے ہی میرے اوزان خطا ہو گئے اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا بول رہے ہو؟ میری پوتی کو وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے صفیح میں سر ہلایا اور آنسو کے درمیان بات مکمل کی۔ اسما کے ساتھ وہ کچن میں ہی ضد کر کے موجود تھی اور دھماکے کے دوران اس کا پورا جسم جھلس گیا، یہاں تک کہ وہ ہمیں اس دنیا میں اکیلے چھوڑ گئی۔ اسما کو بہت بڑی سزا ملی ہے، امی آپ اسے معاف کر دیں۔ اس نے آپ کو تڑپا تڑپا کر مارنے کی جو پلاننگ کی، اللہ یہ پلاننگ اس پر ہی پلٹ دی اور وہ اب خود ایک انتہائی قابل رحم حالت میں ہے۔ آپ کو لینے آیا ہوں تاکہ آپ اپنی پوتی کے جنازے میں شریک ہو جائیں اور اسما کی حالت بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اسما کے ساتھ میں شریک تھا، لیکن میں چونکہ دل میں اس بات کو غلط سمجھتا تھا، اس لیے میرے ساتھ معمولی سا رویہ ہوا۔ میرے سر میں گہری چوٹ لگی اور ہاتھ میں فریکچر ہوا۔ اس معمولی چوٹ میں فوراً سے ہوش میں آ گیا۔ اگر ہوش میں نہ آتا تو آج آپ کا بیٹا یہاں نہ ہوتا۔ اس کی بات سن کر میں تڑپ اٹھی۔ وہ ہمیشہ ممتا سے بھرا ہوتا ہے، چاہے اولاد کتنے بھی برا رویہ رکھے۔ اسما بھی میری اپنی بیٹی کی طرح تھی، میں نے کبھی اس کے غلط رویے کا جواب نہ دیا، شاید وہ تمہارے کان بھرتی تھی، لیکن مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ کم از کم تم اس کی شکایت سن کر مجھے کچھ کہتے نہیں تھے، یہی کافی تھا۔ یہ کہتے ہی میں نے اس کے ساتھ چلنے کے لیے حامی بھر لی اور ہم کچھ ہی گھنٹوں میں فلائٹ کے ذریعے وہاں پہنچ گئے۔ جنازہ تیار تھا۔ ننھی پری کو کفن میں لپٹا دیکھ کر میرے آنسو خشک ہو گئے اور مجھے یوں لگا کہ جیسے میں صدمے میں ہوں۔ بچی کو دفنا کر آ گئے تو میں نے اس کے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کی ماں مجھ سے بہت شرمندہ تھی، لیکن میں نے ساری باتوں کو اپنے دل سے بھلا دیا۔ اللہ نے ان کو خود ہی سزا دے دی تھی، جبکہ میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ پھر دل میں بغض رکھ کر کیا کرنا تھا؟ یہ کہتے ہی میں ہاسپٹل کی طرف گئی اور وہاں پر مجھے کہ اسما بے ہوش ہو چکی ہے۔ میں وہاں پر جاتے ہی مجھے ڈاکٹر نے اطلاع دی کہ اسما کو ہوش آ گیا ہے۔ میری دعا قبول کر لی ہے۔ بے شک اللہ زندگی اسما کے لیے بہتر تھی، اس لیے اسے دوبارہ زندگی عطا کر دی گئی۔ اس سے ملنے کے لیے میں گئی تو وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، یہاں تک کہ اپنے دونوں جلے ہاتھ آپس میں جوڑ کر اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ بھوک سے تڑپ کر مارنا چاہتی تھی۔ آج میری حالت قابل رحم ہے۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں آپ کے لیے اتنی نفرت کا جذبہ تھا، لیکن اب تو میں خود قابل رحم ہوں۔ میں نے آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میں نے جو آپ سے نفرت کی تھی، آپ مجھے وہ واپس مت لوٹائیے گا۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ تم دونوں نادان تھے اور جو تمہیں صحیح لگا وہی کیا۔ یہاں غلطی میری بھی ہے، تم دونوں کو سمجھانا چاہیے تھا کہ بڑے بزرگ گھر میں ہوتے ہیں تو ان سے بھی برکت ہوتی ہے اور ان کی دعا لے کر چلنا چاہیے، ورنہ انسان برباد ہو جاتا ہے۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ میں نے تم کو کبھی بد دعا نہیں دی۔ یہ تم دونوں کی آزمائش ہے اور میں اس آزمائش میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اچھے سے علاج کرواؤ۔ میں وہاں اپنے بیٹے کے
ہمراہ گھر کے حالات دیکھ رہی تھی۔ اگر تم کہو تو میں یہاں رک جاتی ہوں، لیکن اسما نے مجھے منع کر دیا اور کہا کہ میں پہلے ہی آپ کی وجہ سے شرمندہ ہوں، آپ کو دیکھتی ہوں تو شرمندگی سے اور گہری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ میری امی میرے پاس موجود ہیں، آپ گھر جا کر میرے شوہر کو دیکھیں، اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، انہیں بھی چوٹ لگی ہے۔ میں انہیں ڈھیروں دعائیں دی اور تسلی دے کر گھر واپس آ گئی۔ اب دل میں شکوہ نفرت رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، باقی بچی تھی۔ اللہ کو ان کا یہ عمل پسند نہیں آیا، اس لیے مجھے پیاسی کے آنسو اس ذات سے برداشت نہ ہوئے اور اس نے اسما کو اس کے کیے کی سزا دی۔ لیکن میں تو دل سے اسما کے لیے دعا ہوں کہ وہ ایک بچے کی ماں ہے اور ماؤں کو تو ہمیشہ سلامت ہی رہنا چاہیے۔